اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی قربانی کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف ان کی قربانی کو نہیں دیکھنا، کہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ قربان ہو گئے تھے اللہ کے راستے میں تو اب ہم اس کے اوپر رو دھو کے ان کو یاد کر کے اور اس چیز کو ختم کر دیں، اور وہ بھی صرف اور صرف ان 10 دنوں میں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں یہ چیز کہیں پر بھی نظر نہ آئے۔ تو صرف اتنا سا مقصد اگر انہوں نے ہمیں اپنی اتنی بڑی جو شہادت ہوئی، ان کی اتنی بڑی قربانی جو تاریخ میں ہے، جو سب سے بڑا ظلم مانا جاتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی مقصد تھا ان کا کہ جب میں نے چلے جانا ہے تو اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف ان 10 دنوں میں مجھے یاد کر کر رو دھو کر اپنے آپ کا ہی خون بہا کر اور پھر جو ہے وہ مجھے باقی جو اپنی زندگی ہے اس میں بھول جائیں گے؟ تو کیا صرف یہ 10 دن ہی رہ گئے ہیں؟ تو یہ چیز آج ہم دیکھیں کہ کیا ان کی قربانی کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کالے کپڑے پہن کر ان کی محبت جو ہے اس کو دکھانا ہے، یا پھر ہم نے اپنا خون ہی بہا کر تو ان کی قربانی کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر دینا، یا صرف یہی دن ہے اور پھر زندگی جو ہے باقی جو ہے وہ شیطان کے طریقوں پر، یزید کے طریقوں پر چلے، اور یہ جو دن ہیں ان کو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی زندگی کو لے کر یاد کر کر، اور وہ بھی صرف رو دیں، عمل کی جہاں پر باری آتی ہے وہ نہیں، نماز کی جہاں پر باری آتی ہے وہ نہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ قربانی کس لیے دی؟ انہوں نے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ جو ہے اس کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، کہ جہاں پر ظالم آپ کے سامنے آ جائے تو وہاں پر اگر آپ کا سر بھی کٹتا ہے تو آپ وہاں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ اصل میں ان کی قربانی کا مقصد تھا۔ تو آج کسی نے ہمارے سامنے کیا کہ بلکہ ہم اپنی خواہشات کے ہی غلام ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے کسی کے آگے کیا کھڑے ہونا ہے، ہم تو اپنی خواہشات کے ہی، بس ایک خواہش ہمارے سامنے آئی اور نہیں یہ میں ابھی کر لوں، اور اس کے بعد پھر کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کر کے تو پھر سائڈ پہ پھر ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا۔ بس اتنا سا ہمارے اندر رہ گیا ہے کہ ہم کہنے کی حد تک لا الہ الا اللہ جو ہے اس کلمہ کو بلند کرتے ہیں یا اپنی آواز سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے تو قربانی کی، ان کی جو قربانی تھی وہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مثال تب بنتی ہے کہ جب ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزاریں، اور کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اصل میں اس کے پیچھے مقصد کو دیکھیں، اس کے اوپر رو دھو کے نہیں کہ بس وہ تو چلے گئے، وہ تو شہید ہو گئے، تو انہوں نے تو شہادت کا رتبہ پا لیا جو انبیاء نے جس کی طلب کی، یعنی شہادت کا تو اتنا بڑا رتبہ ہے، تو انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اپنا جو سر ہے اس کو بھی کٹانے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پھر آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اصل میں اس کے پیچھے ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر کر تو ہمارے لیے ایک مثال کو قائم کر گئے ہیں۔ تو صرف اور صرف ہم نے رو دھو کے یا پھر کالے کپڑے پہن کر یا نیاز بانٹ کر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اس طریقے کو سامنے رکھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو جان ہے اس کو قربان کر دیا۔ تو اگر ان کو یہ چیز پتہ ہوتی کہ میری جو شہادت ہے یا میری جو قربانی ہے اس کے پیچھے یہی ہونا ہے کہ بس لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ان 10 دنوں میں مار کے رو دھو کے جو ہے وہ پیٹ کے اپنا آپ ہی ختم کرنا ہے، تو پھر یہ تو بہت ایزی تھا، تو پھر ان کو اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر یہی سب کچھ کرنا ہو، تو یہ تو ان کے لیے بھی اس ٹائم بہت آسان تھا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا مقصد دیکھنا ہے، نہ کہ یہ ہمیں کہیں پر نہیں آیا، یہ کہیں پر نہیں ملتا کہ آپ جو ہیں وہ سوگ منانے بیٹھ جائیں اور جو ان کی اصل جو چیز ہے، جو اصل جس لیے وہ کام ہوا ہے اس چیز کو بھلا دیں، اور اگر یاد بھی کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف ان 10 دنوں میں کریں، اور وہ بھی صرف یاد کرنے تک، اور پھر بس بیٹھ کر تو روتے رہیں اور کچھ کرنا کچھ نہیں ہے۔ جہاں پر نماز کی باری، نماز صرف اور صرف آپ نماز کو ہی لے لیں، باقی چیزوں کو تو پیچھے کریں، کہ ان دنوں میں آپ نماز کو ہی 5 وقت کا جو ہے وہ کر لیں، اگر اس کو قائم کر لیں، قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اگر اس کا آگے ارادہ کر لیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، ادروائز تو ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبان سے لیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان کے لشکر میں ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم نے ان کو کیا جواب دینا ہے؟
कि जिस तरीके के ऊपर आप जो तरीका हमारे लिए लेकर आए या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया उसको तो हम भूल गए, लेकिन हमें ये याद है कि हमने उनकी जो कुर्बानी, जो इतनी बड़ी शहादत जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर दी, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम रोद हो के जो है वो आ गए हैं और अब जो है वो हम आपके लश्कर में जो है वो शामिल हो गए। तो ये अब आज खुद देखना है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, कि क्या ये मुमकिन है कि कल हम इसी तरह यही चीज़ें लेकर, अमल कोई नहीं हो और सिर्फ यही चीज़ें ले जाकर और उनको कह दें कि इन 10 दिनों में हमने हक अदा कर दिया है, कि आप जिनकी जो शहादत हुई थी, आपकी जो कुर्बानी है, उसका हक अदा हम दुनिया में इन 10 दिनों के अंदर कर आ गए। तो अगर जो है इतनी ही मोहब्बत है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है वो आपने अप्लाई करना है। उनके जो रूल्स हैं, जो मकसद लेकर वो अल्लाह की राह में अपना सर कटवाने से भी पीछे नहीं हटे, तो उस मकसद को जो है वो बुलंद करने के लिए, या जो कलिमा है उसको बुलंद करने के लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए गुजारते हैं, तो फिर कल को आप ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और हमने कल को उनके लश्कर में जो है वो शामिल होना है।